ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم ولا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع اللقاء ليس منا من لطم الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے جو تمام جہان والوں کا واحد رب ذوالجلال ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہو رب ذوالجلال کی جانب سے بھیجے گئے تمام انبیاء کرام خصوصاً خاتم النبی رحمت للعالمین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم. حاضرین جمعہ دینی ملی بھائی بزرگ اور دوستوں پردہ نشین ملت کی ماں اور بہنوں، خطبہ رسولہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک بڑی مشہور معروف آیت کریمہ جو اللہ رب العالمین کے اس حکم سے کہ اللہ رب العالمین نے سال کے 12 مہینے بنائے اور ان 12 مہینوں کے اندر اللہ رب العالمین نے 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا اور پھر ان حرمت والے مہینوں کے اندر اللہ رب العالمین نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ بلا تظلموا فیہن انفسکم. ایسا نہیں کہ انسانوں کو صرف 4 مہینے کے اندر یعنی جو حرمت والے مہینے ہیں صرف انہی کے اندر ظلم کرنے سے منع کیا گیا. ایسا نہیں ہے بلکہ انسانوں کو ان کی پوری زندگی 12 کے 12 مہینے کے اندر بھی ظلم کرنے سے منع کیا گیا، جبر کرنے سے منع کیا گیا، گناہ کرنے سے منع کیا گیا
معصیت، نافرمانی، بغاوت، عداوت، دشمنی، نفرت، ان تمام چیزوں سے منع کیا جائے. لیکن بالخصوص جب ان 4 مہینوں کی بات آتی ہے جو حرمت والے مہینے قرار دیے گئے، تو ان 4 مہینوں کے اندر تو عرب کے بڑے بڑے رئیس، عرب کے بڑے بڑے سردار، یا عرب کے بڑے بڑے قربان، یا عرب کی سرزمین پر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے، یہ بھی ان 4 مہینوں کے اندر اپنے جنگ کو بند کر دیا کرتے تھے، اپنی لڑائیوں کو بند کر دیا کرتے تھے، اپنی انا پرستی کو ختم کر دیا کرتے تھے. لیکن اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر کہا فلا تظلموا فیہن انفسکم، اے اللہ کے بندو ان حرمت والے مہینوں میں خاص کر کے تم اپنے آپ میں حرمت والے مہینوں میں ظلم مت کرنا. ظلم کی بے شمار شکلیں موجود ہیں، ظلم کی بے شمار شکلیں موجود ہیں، اور انہی شکلوں میں سے سب سے بڑا ظلم کہ ایک بندہ اللہ رب العالمین کی جانب سے وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرائے. اس زمین کا سب سے بڑا ظلم ہے شرک، اس زمین کا سب سے بڑا ظلم ہے شرک. اس کے بعد اپنے نفس پر ظلم، اس کے بعد اپنے خاندان والوں کے اوپر ظلم، اس کے بعد اپنے قریبی رشتے داروں کے اوپر ظلم، یا اس کے بعد اپنے مال کے اندر ناپاک طریقے سے ناجائز طریقے سے جھوٹ بول کر کمانے کا ظلم. یعنی اپنی زندگی کے اندر جہاں بھی ہمارا دل، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم اور گناہ کو پہچان کرنے کی ایک مومن کے اس کے دل کے اندر معیار کی کسوٹی بتا دی گئی ہے کہ اس کا دل، اس کا ضمیر اس بات پر گواہ بن جاتا ہے کہ تو کہیں نہ کہیں ظلم کر رہا ہے یا کہیں نہ کہیں گناہ کر رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ انسان کو اس کو احساس ہو کہ نہ ہو، انسان اپنے اس جرم سے رکے کہ نہ رکے، لیکن اللہ رب العزت انسان کے دل، اس کے جگر کو اس بات کا علم ضرور دے دیتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہاں ظلم ہو رہا ہے. ظلم اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت سے نیچے کر کے اللہ کے نبی کے علاوہ کسی اور کو مقام دینا، اللہ رب العالمین کے بندوں کے اوپر ظلم کرنا، چوری کرنا، اپنے آپ میں ناحق طریقے سے کسی مال کو ناجائز طریقے سے ہڑپ لینا، وراثت کا مال کھانا، ناحق طریقے سے بھائی اپنی بہنوں کا مال کھائے، والدین اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کا مال کھائے، یہ تمام کی تمام ظلم کی شکلیں ہیں. اور اللہ رب العالمین نے خاص کر کے ان 4 مہینوں کے اندر، ان حرمت والے مہینوں کے اندر کہا کہ ہے اللہ کے بندو اب تو رک جاؤ، اب کم از کم ان 4 مہینوں کے اندر تو رک جاؤ. تم 12 کے 12 مہینوں کے اندر رکتے ہو کہ نہیں رکتے، لیکن ان 4 مہینوں کے اندر رک جاؤ. اور ان 4 مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ آتا ہے اسلام کا، جو اسلام کے سال کا آغاز ہوتا ہے، اسلام کے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، وہ ماہ محرم کا یہ حرمت والا مہینہ. اور اس مہینے کو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اس کی عظمت اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس مقام سے اور اونچا بتا دیا پیارے نبی علیہ السلام نے. اس کے اندر، اس مہینے کے اندر جو آج دنیا کے اندر ایک طرف برائی، ایک طرف گناہ، ایک طرف معصیتیں، ایک طرف رسومات، ایک طرف اہل بیت کا نام لے کر ناپاک طریقے سے، ناجائز طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ہستیاں، جماعت کرام، صحابہ کے اوپر انگلیاں اٹھانے والے، وہ اپنے آپ میں اس ماہ محرم حرمت والے مہینے کی جو پامالی کرتے ہیں اور اس مہینے کی عزت اور اس کی ناموس کو مٹا کر رکھ دیتے ہیں. یہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر جو سب سے زیادہ اہمیت والا عامل جو پیغام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا، کہا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رمضان کے بعد جس مہینے کو سب سے زیادہ اہمیت والا مہینہ قرار دیا گیا ہے اور اس کے روزے کو سب سے زیادہ اہمیت والا روزہ قرار دیا گیا ہے، وہ ماہ محرم کا روزہ، وہ ماہ محرم کا روزہ ہے. اس ماہ محرم کے اندر اکثریت روزے رکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ رب العالمین نے کسی چیز کی اہمیت بتانی چاہیے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ جوڑ لیا. ہاں، خانہ کعبہ دنیا کے اندر بے شمار مساجد ہیں، تمام مساجد اللہ رب العالمین میں گھر ہے، لیکن جب خانہ کعبہ کی بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے بیت اللہ، وہ اللہ کا گھر ہے. دنیا کے اندر بے شمار اونٹنیاں ہیں، لیکن جب حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا قصور اللہ. دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے بے شمار ایسی مقامات یا بے شمار ایسی آسمانی کتابوں کو اللہ نے نازل کیا، لیکن جب قرآن مقدس کی بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے کتاب اللہ.
اور اسی طریقے سے جب 12 مہینوں کے اندر جب اس مہینے کی بات آتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شہر اللہ المحرم، اللہ رب العالمین کا یہ مہینہ محرم کا مہینہ۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ اس مہینے کو کتنی اہمیت حاصل ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک تو کہا ہی کہ اس مہینے کے اندر رمضان کے روزے کے بعد اگر کسی اور روزے کو اہمیت حاصل ہے تو وہ یہ ماہ محرم کا روزہ ہے، اور بالخصوص اس ماہ محرم کے اندر عاشورہ کا روزہ، عاشورہ کا روزہ وہ انشاءاللہ ہم لوگ انشاءاللہ سنڈے کو عاشورہ کا روزہ، یعنی عاشورہ کا روزہ 10 دن کا 10واں جو روزہ ہے، 10 محرم کا جو روزہ ہے یہ عاشورہ کا روزہ۔ اب اس کے ساتھ ایک جو روزہ اور رکھا جاتا ہے یہ مخالفت ہے، یہ کن کی مخالفت ہے؟ یہودیوں کی مخالفت پر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہت بھی پیدا کی، اور یہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اس کا اہتمام کیا، مکی زندگی کے اندر بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عاشورے کے روزے کا اہتمام کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بے شک اس عاشورے کے روزے سے ہمیں ملنے والا کیا ہے، اتنی بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ ایک بندے مومن کے لیے، ایک توحید پرست کے لیے، ایک اللہ اس کے رسول کے اوپر اپنے زندگی کو ڈھال دینے والے کے لیے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ بہت بڑی بات ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر ذرا اپنے اندر ایک گناہوں کا انبار ایک طرف دیکھیں اور ایک طرف اللہ کے نبی کی بشارت دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عاشورہ کا روزہ تمہارے ایک سال گناہوں کا کفارہ ہے، ایک دن، ایک مہینہ، ایک عرصہ نہیں، تمہارے ماضی کے ایک سال گناہوں کا کفارہ۔ کتنی بڑی فضیلت پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، تو کیوں نہ ہم کل بھی انشاءاللہ رکھیں گے روزہ، اور 10 محرم یعنی سنڈے کے دن، اتوار کے دن بھی ہم رکھیں گے۔ اگر کوئی 9ویں اگر کوئی 10ویں کے ساتھ 9ویں کا روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو ایسا نہیں کوئی 11ویں کا بھی نہیں رکھ سکتا، وہ مخالفت شرط ہے، اہل کتاب کی یہودیوں کی مخالفت شرط ہے۔ اب اس مخالفت کی بنیاد پر اگر کسی کے پاس کوئی ایسا عذر آیا ہے جو 9ویں محرم کو نہیں رکھ سکا لیکن 10 کو رکھا ہے تو اب مخالفت کو 11 کو نہیں رکھنے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن سب سے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ اگر انشاءاللہ آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں 10 کے ساتھ میں 9 محرم الحرام کا روزہ رکھوں گا۔ تو اس حدیث کی بنیاد پر اگر ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم 9 اور 10 رکھیں گے، اور اگر کوئی 9 نہیں رکھ سکتا ہے تو 10 اور 11 رکھے گا۔ یہ ہمارے لیے، ہم تمام لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک بہت بڑا بخشش اور گناہوں کے لیے معاف کرنے کے لیے اللہ کی جانب سے ایک آفر ملتا ہے، اور یہ ان آفر کو ہم غنیمت سمجھیں، ان کو ہم ایسے ہی اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دیں، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ رہی بات ماہ محرم کے حوالے سے، ماہ محرم کے حوالے سے دنیا کے اندر بے شمار، یہ تو شرعی نقطۂ نظر سے اس ماہ محرم کی مختصراً جو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت، اس کی عظمت بتائی۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ ہے، وہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ اے لوگوں عاشورہ کا روزہ رکھو۔ وہ صحابیہ کہتی ہے کہ میں یہ روزہ رکھتی تھی اور میرے گھر میں ننھے معصوم بچے بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اور جب رونے لگتے تھے میں ان کو پہلانے پھسلانے کے لیے کھلونے سے دیا کرتی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کے اندر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ عاشورے کے دن ایک مسلمان شراب کی حالت میں، نشے میں مدہوش ہے، نشے کی حالت میں ہے، عاشورے کے دن اڑا کر اس کو کوڑا مارتے ہیں، اڑا کر اس کو کوڑا مارتے ہیں کہ تجھے شرم نہیں آتی، مدینہ کے ننھے ننھے معصوم بچے رو دیتے ہیں اور تم آج نشے کی حالت میں خود پڑا ہوا ہے۔ یہ عاشورے کے روزے کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا یہاں پر ہوا کرتا تھا، ہم بھی روزہ رکھیں، ہم یہ نیک نیت کے ساتھ ہم بھی روزہ رکھیں، اور ہم لوگوں کو بھی اس نیکی پر ابھارنے کی کوشش کریں کہ اس روزے کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مقام و مرتبہ بتایا ہے۔ لہذا ماہ محرم کی یہ رہی شرعی حیثیت، اور کچھ تاریخی حوالے سے لوگ گفتگو کرتے ہیں۔ تاریخی حوالے سے اس ماہ محرم کو کیا مقام و مرتبہ حاصل ہے؟ دنیا صرف ایک واقعہ جانتی ہے، دنیا کے کم علم لوگ یا دنیا کے اندر جو آج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے رسول کے تعلق سے جو دنیا کھلواڑ کرتی ہے، شاید کہ ان کا دل بھی اس بات پر گوارا نہیں کرتا کہ میں یہ صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، ان کا اس بات پر گوارا دل نہیں کرتا، لیکن کرے تو کیا کرے، ہمارے اپنوں نے کیا ہے، ہمارے بڑوں نے کیا ہے، ہمارے پہلوں نے کیا ہے، ہم
تو कहेंगे कि ये तो गैरों के पैरोकार हो गए, लेकिन इस माह मुहर्रम की जो सबसे बड़ी तारीखी हैसियत होती है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने एक दुनिया का सबसे बड़ा जालिम, दुनिया का सबसे बड़ा जाबिर, दुनिया का सबसे बड़ा सरकश और दुनिया का सबसे बड़ा नापाक किस्म का इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको इसी दिन, जिसने लोगों से कहना ऐलान कर दिया था कि ऐ लोगों, तुम्हें मालूम नहीं है अना रब्बुकुमुल आला, तुम लोगों को मालूम नहीं है कि मैं तुम सबका रब हूं, और ऐलान करते करते यहां तक चला गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस जालिम और जाबिर का तज़किरा इस आयत करीमा के अंदर कहते हुए कहा इन्ना फिरऔना अला फिल अर्द व जअल अहलहा शियअन यत्तबि'ु ताइफतम मिनहुम युज़ब्बिहु अब्नाहु व यस्तहयी निसाअहु। यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इन्ना फिरऔना अला फिल अर्द, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि बेशक ये फिरऔन जमीन पर सरकश हो गया है, फिरऔन जमीन पर सरकश हो गया है। और फिरऔन ने यहाँ तक ये कहना शुरू कर दिया कि ऐ लोगों, तुमको मालूम है कि ये मिस्र किसका है? ये मिस्र मेरा है, ये मिस्र की नहरें हमारी है, तुमको मालूम नहीं है ये मिस्र हमारा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिरऔन को इस बनी इस्राइल जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले जो अल्लाह के बंदे, अल्लाह के नेक बंदों के ऊपर जो जुल्म बर्बरियत की उसने पूरी की पूरी वो हथकंडा जो अपनाया है, वो शायद की तारीख की औरात के अंदर उससे बड़ा जाबिर, उससे बड़ा जालिम, उससे बड़ा सरकश इंसान या उससे बड़ा फसादी अगर कोई जमीन पर कोई गुनाह हो तो कोई बता दे। बच्चों को मार देता था, बच्चियों को छोड़ देता था, दाहिना हाथ काट देता था, बायां पांव काट देता था। इतना बड़ा जालिम और इतना बड़ा जाबिर मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इस्राइल अहले किताब अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसकी हरकतों से, उसकी साजिशों से बाहर आ चुके थे, परेशान होकर तंग हो गए थे, लेकिन उसने फिर की कोई ऐसी रविश, कोई ऐसी हरकत उसने छोड़ी नहीं। वो हरकत यहाँ तक करता गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज ही के दिन उसको इस तरीके से बर्खास्त कर दिया और इसी 10 मुहर्रम हराम के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको दरिया के अंदर डुबो दिया। और जब डूबने लगा तो कहने लगा आमन्तु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इस्राईल, आमन्तु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इस्राईल, ये है बनु इस्राईल, मैं तुम्हारे रब के ऊपर, मूसा अलैहिस्सलाम के रब के ऊपर, हारून अलैहिस्सलाम के रब के ऊपर ईमान लाता हूँ। अब उस सबसे ईमान लाने का क्या मतलब है? आमन्तु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इस्राईल, और ये हजरत मूसा और हजरत हारून और बनु इस्राईल का वसीला लेकर कहने लगा अब मैं ईमान लाता हूँ। कब? जब उसकी जिंदगी के अंदर इस बात का इल्म होगा कि अब मुझे कोई बचा नहीं सकता, लिहाजा अब अल्लाह की जात ही मुझे बचा सकती है। वो खुदाई का दावा कहाँ चला गया? वो खुदाई का दावा कहाँ चला गया? आज दुनिया के अंदर नामो निहाल बेशुमार फिरऔन की जैसी शक्ल अपनाने वाले वो भी खुदाई के दावेदार अगर बनने की कोशिश करते हैं। याद रखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर कहा बल यौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया। दुनिया के अंदर जितने भी जालिम, जितने भी जाबिर गुजरे हैं, अल्लाह ने उनको उनकी दुनिया की जिंदगी के अंदर जब अल्लाह ने उनको मौत दिया है, आने वाली नस्लों ने उनको निशान इबरत देखा है। और अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर यही कह दिया कि ऐ फिरऔन बल यौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया, तेरे जिस्म को, तेरे गंदे जिस्म को हम दुनिया वालों के सामने दिखा कर रहेंगे कि हाँ ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस निशानी के तौर पर दिखाया कि दुनिया के अंदर कोई और गिराव करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा तेरे जिस्म को मैं हिफाजत से रखूंगा ताकि आने वालों के लिए तू निशाने इबरत बने। और अगर आज दुनिया के अंदर कोई फिरऔन बनता है, दुनिया के अंदर अगर कोई कारून बनता है, दुनिया के अंदर अगर कोई अपने आप को शद्दाद बनता है, हामान बनता है, वो बनता जाए बन जाए, लेकिन आप अपनी जिंदगी के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार बनी इस्राइल वाले काम और जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और उनकी तालीमात को अगर अपनाते रहोगे तो ये अल्लाह का वादा है, ये अल्लाह का वादा है। दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई भी जालिम हो, इतना भी बड़ा जालिम हो, वो दुनिया वालों के ऊपर जो भी जुल्म करे, अल्लाह उसको मरने से पहले जालिम को अल्लाह वो बदला देता है जिसके मजलूम के दिलों को ठंडक पहुंचती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नदी से पार करने के बाद, बहर कुलसुम से पार करने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राइल
ٹھاٹ دیکھ رہے ہیں کہ فرعون اور فرعون کے پورے حواری نواری وہ سمندر میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں. اندازہ لگاؤ جس طریقے سے ان کے بچوں کے دائرے ہاتھوں کو کاٹا کرتا تھا, بایاں پاؤں کو کاٹا کرتا تھا, آج اگر وہ ڈوب رہا ہے اور وہ مر رہا ہے تو بتاؤ کیا کلیجے کو ٹھنڈک پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی؟ یہ اللہ کا نظام ہے, یہ اللہ کا نظام ہے. لہذا دنیا کے اندر اے ظالموں, دنیا کے اندر اے ظالموں, اگر ظلم کرتے ہو تو ظلم کرتے رہو, لیکن اس بات کا انداز اپنے اندر پیدا کرتے رہو کہ مرنے سے پہلے پہلے اس کو چکھنا تم کو ضرور ہے, مرنے سے پہلے پہلے تم کو اس کو چکھنا ضرور ہے. اور اللہ مظلوم کو اس کی طرف اور مظلوم کو اللہ تعالیٰ ان کا سکون ان کے سامنے ضرور دکھائے گا. اور اللہ رب العالمین نے دکھایا. اسی خوشی پر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ماہ محرم کی 10 تاریخ کو خوشی کی بنیاد پر یہ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے. اور ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم بھی روزہ رکھیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے اور رکھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. ارے یہ مکی زندگی کے اندر یہ روزہ فرض تھا. جب رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا تو رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا تو یہ روزہ فرض تھا. جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من شاء صوموا ومن شاء ترکوا, یعنی جو چاہے رکھ لے جو چاہے چھوڑ دے, لیکن رکھنے والوں کے لیے بشارتیں ہیں, ان کے لیے انعام ہے, ان کے لیے تحائف ہے, ان کے لیے ضمانت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 سال کے گناہوں پر کفارہ ہے. تو کون نہیں چاہتا کہ ہمارے گناہ مٹ جائے؟ کون نہیں چاہتا کہ ہمارے گناہ مٹ جائیں؟ یہ پہلی تاریخ. دوسری تاریخ اسی 10 محرم الحرام کے حوالے سے اسی مہینے کے اندر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے اوپر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک ایسا دور گزرا تھا, ایک ایسا دور گزرا تھا جس کو ساری دنیا جانتی ہے. ہجرت کا دور تھا, ہجرت کا دور تھا. یہی ماہ محرم کا ہجرت کا دور والا معاملہ اگر ہم یاد کر لیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جو ابھی مکہ کی زندگی کے اندر وہ بڑے مالدار ہیں, مکہ کی زندگی کے اندر بڑے مالدار ہیں اور ان کے پاس مال, زر, اولاد, ضروریت تمام کی تمام نعمتیں موجود ہیں. لیکن جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں بے یار و مددگار ہو جاتے ہیں. جو آج مالدار تھے کل وہ کھانے کے لیے ترس رہے, جو آج مالدار تھے آج وہ اپنے اوپر اللہ رب العالمین کی جانب سے انہوں نے یہ قربانی پیش کی ہے کہ انہوں نے اپنے مال کو چھوڑا, اپنی اولاد کو چھوڑا, اپنی ضروریت کو چھوڑا, اپنی بیوی بچوں کو چھوڑا, اپنی زندگی کے سارے اثاثے, سارے سکون, سارے آرام و آرائش کو اور ساری کی ساری نعمتوں کو چھوڑ کر وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ مدینہ جانے کو تیار ہو گئے. یہ اس قربانی کا نتیجہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اعلان کیا, والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان. یہ اللہ نے اعلان کیا. اور یہ دوسری تاریخ ہے اس ماہ محرم کے ریلیٹڈ, یہ دوسری تاریخ ہے جو اس عاشورے کے روزے کے حوالے سے یا اس ماہ محرم کے حوالے سے. لہذا اگر ہم نے اپنی زندگی کے اندر اگر ہم نے دیکھا ہے, ہم نے اگر آج دیکھا جائے دنیا کے اندر اس عاشورے کے روزے کے حوالے سے یا اس 10 محرم الحرام کی تاریخ کے حوالے سے شاید کی دنیا والے اگر جانتے بھی تو بتاتے بھی نہیں. کرتے کیا ہے؟ مجلسیں لگا لیے. ہم غیروں کی بات نہیں کر رہے, ہم روافض کی بات نہیں کر رہے, ان کا تو اسلام سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا جو ابو بکر صدیق کو مومن نہ مانے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو مومن نہ مانے, اما عائشہ کو مومن نہ مانے, میں ڈنکے کی چوٹ پر اس کو کافر بولتا ہوں, میں ڈنکے کی چوٹ پر اس کو کافر بولتا ہوں. جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی نمازوں کے اندر ملعون قرار دے اور ہم ڈنکے کی چوٹ پر اس کو ہم کافر کہتے ہیں, ہم اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتے. لیکن ہمارے نوجوان, ہمارے یہی نوجوان آج روافض کے ایک بڑے ناپاک قسم کے انسان کو آج اسلام کا لیڈر کرا دے دیے. معلوم ہے ابھی چوہے بلی کا کھیل ہو رہا تھا, ہاتھی کے دانت دکھانے کے لائق اور ہوتے ہیں, کھانے والے کچھ اور ہوتے ہیں. ایران اور اسرائیل نے جو کام کیا ہے وہ ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ وہی کام ہوا ہے جو عبداللہ بن سبا نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا. آپ کو معلوم ہے روافض کون ہے, یہ ایران کون ہے, اسرائیل کون ہے, معلوم ہے؟ نہیں معلوم آپ کو. آپ سیرت پڑھو, آپ تاریخ پڑھو. یہ ایرانی, یہ روافض, یہ اسرائیلی, یہ یہودی انبیاء کے قاتل ہیں اور یہ روافض ایرانی یہ صحابہ کے قاتل ہیں.
سننے جانا، یہ اسرائیلی، یہ یہودی، یہ انبیاء کے قاتل ہے، یہ ایرانی، یہ روافض صحابہ کے قاتل ہیں، یہ اسرائیلی، یہ یہودی، یہ حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی پر الزام لگانے والے ہیں، اور یہ ایرانی روافض اما عائشہ کی عزت پر گولی مارنے والے ہیں۔ یہ اسرائیلی، یہ یہودی، انہوں نے قرآن مجید کے علاوہ توریت کے اندر انہوں نے تحریف اور تبدیل پیدا کی ہے، اور یہ ایرانی، یہ روافض انہوں نے قرآن مجید کے اندر تحریف پیدا کی ہے۔ یہی ایران اگر آج اسرائیل کے اوپر جو بلاسٹ ڈال رہا ہے، ان کے اوپر اتنے دنوں کی لڑائی چل رہی ہے، کتنے لوگ مارے گئے معلوم ہے؟ 28 لوگ، 28 صرف 28 لوگ مارے گئے، اور تقریباً 2 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے۔ یہی ایران آج سے تقریباً 10 سال پہلے یا 14 سال پہلے اسی ایران نے شام کی سرزمین پر، عراق کی سرزمین پر، لبنان کی سرزمین پر، اللہ کی قسم ہمارے بزرگ یا ہمارے ان میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو اپنے آپ میں ماہر ہیں، ان لوگوں نے تاریخ پڑھا ہوگا کہ آج عراق اور شام کی بستی پر جو سنیت کی نام کی بستی سے وہ کھنڈرات میں موجود ہو گئی، 128 مسجدوں کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا۔ یہی ایران ہے جن کو آج ہم مسلمان کا لیڈر کہتے ہیں، یہی ایرانی اگر جو بم اور جو میزائلیں آپ نے عراق اور شام میں ماری تھی، وہی آپ اسرائیل میں مار کر دکھاؤ۔ اور اسرائیل کا بھی دوسرا پہلو، اس کا بھی دوسرا چہرہ دیکھو، بڑے محبت والے دونوں آپس میں۔ یہی اسرائیل جس طریقے سے غزہ پر، فلسطین کی سرزمین پر ہمارے مسلمان بھائیوں کے اوپر جس طریقے سے اس نے گولہ بارود گرایا ہے، کیا اسی طریقے سے ایران کے اوپر پھینکا ہے؟ اگر یہ اپنا ایک میزائل جو اپنے غزہ کے اوپر جو گرائی گئی ابھی تقریباً 2 سے 40 معصوم بچے شہید ہو گئے، اگر وہی میزائل ایران کی تہران کی راجدھانی کو گرا کر دکھائے، نہیں گرائیں گے۔ کیوں؟ چوری دامن کا ساتھ ہے، چوری دامن کا ساتھ ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہمارے لیے ایک طریقے سے بشارت کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی بھی ہے۔ اسی میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اور کہا یہ اسرائیلی یہودی، ان کے گدھے اور کتے ہیں یہ روافض۔ کیوں؟ ان کے گدھے اور کتے ہیں یہ روافض، یہ ایرانی، یہ اسرائیل جو گندگیاں پیدا کرتے ہیں، یہ روافض ایرانی یہ پوری دنیا کے اندر پھیلایا کرتے ہیں۔ اس لیے اپنی پیٹھ پر یہ اپنے اس گندگیوں کو لاد کر یہ ساری دنیا والوں کے سامنے لے جا کر اپنا وہ مکھڑا پیش کرتے ہیں، اور وہی عبداللہ بن سبا والی حرکت کرتے ہیں جو عبداللہ بن سبا رئیس المنافقین جو وہ حرکت کرتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا انسانیت کی سب سے عظیم ہستی کو گالی دینے والا وہ ہمارا لیڈر ہو جائے، کیوں ایسے یہی پر جو اپنے آپ کو آج ہمارے مسلمانوں کے اندر اگر میں بہت دو لفظ میں اگر بول دوں برا نہیں ماننا، ہمارے اہل حدیث کے نوجوان کے اسٹیٹس پر لکھتے ہوئے دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر اسلام کا کوئی لیڈر ہے تو یہ سلیم سلیمان خمینی ہے۔ استغفر اللہ، یہ ہم مسلمانوں کا قاتل ہے، یہ اصحاب رسول اللہ کے قاتل ہیں، یہ سنیوں کے قاتل ہیں، محمد رسول اللہ کی تعلیمات کو انکار کرنے والے ہیں۔ اگر ان کے کلمے کے اندر تم دیکھ لو کہ ان کے کلمے کے اندر نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ولی عالم اللہ، ان کے کلمے کے اندر جس کا کلمہ ہمارے کلمے سے نہ مل جائے، ہمارا کلمہ سادہ کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے علاوہ اگر کوئی کلمہ مل جاتا ہے میں اس کو کلمہ نہیں مانتا، اس کو میں نہیں مانتا۔ دنیا کے اندر انبیاء سے اونچا مقام کسی کو نہیں، دنیا کے اندر انبیاء سے اونچا مقام کسی کو نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کلام، اللہ کا فرمان، اور یہ دنیا کی تمام کتابوں کا اس بات پر باقاعدہ دلائل اور اس کا ریفرنس موجود ہے۔ انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام مرتبہ ہے وہ صحابہ کرام، اور صحابہ کرام میں سب سے اونچا مقام اگر کسی کو اگر خود نبی علیہ السلام نے بتایا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ کس کا نام لیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف حدیث موجود، آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ پہلا سوال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ دوسری بات پوچھا گیا
کہ پھر دوسری محبت کس سے کرتے ہیں؟ یعنی سب سے زیادہ محبت ابو بکر سے کرتے ہیں، اور پھر دوسری محبت سب سے زیادہ کس سے کرتے ہیں؟ کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے رہتا، اور دنیا ان کو کافر شمار کرے، ان کے نام لکھ کر گندگیاں پھیلائے، ان پر نعوذ باللہ کشاد کرے، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دنیا والے اہل بیت کا نام تو لیتے ہیں، اہل بیت کا نام لیتے ہیں، لیکن اہل بیت والا عمل اور اہل بیت سے محبت کا کوئی نمونہ کوئی ایمان نہیں دیتا۔ اب آئیے 10 محرم الحرام کو ایک اور تاریخ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ یہ کوفہ کے ناپاک قسم کے لوگ یہ بار بار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھ کر بھیج رہے تھے، بلا رہے تھے، تقریباً 60 سے 70 فضائل خطوط آئے کہ اے حسین، اے نواسہ رسول، آپ ہمارے پاس آؤ، ہم آپ کی بیعت قبول کر لیں گے، ہم آپ کی بیعت قبول کر لیں گے، آج تو ہم اپنا حاکم مان لیں گے۔ یہ وہی منافق جن لوگوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، یہ وہی لوگ ہیں جن لوگوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اور ان لوگوں نے بار بار اقرار کیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے والے کون؟ مدینہ کے اندر روک رہے تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت روکے، کہا اے حسین رضی اللہ تعالیٰ مت جاؤ، ان کی کوفیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ کوفی ہمیشہ بے وفا ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام کے دور سے لے کر یہ آج بھی بے وفائی ان کے اندر ہے، آج بھی ان کے اندر بے وفائی ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سمجھائے، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک الگ خیال میں تھے کہ شاید ہو سکتا ہے میں نواسہ رسول ہوں، میرے ساتھ وہاں معاملہ نہ کرے، ایک حسن زن لے کر گئے، لیکن انہیں کوفیوں نے ان کا بہت بڑا لیڈر، بڑا شرپسند والا لیڈر عبید اللہ بن زیاد، ناپاک قسم کا لیڈر، اس نے اپنے آپ اپنے انڈر میں لے لیا، کہا کہ اے حسین نواسہ رسول، ہتھیار چھوڑ دو، ہتھیار رکھ دو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، مجھے یزید کے پاس جانے دو۔ 3 آپشن پیش کیا، اور یہ دنیا کی تمام شیعوں کی قبر مسجد ہے، وہ مانے یا نہ مانے، پورا نقشہ، پورا واقعہ موجود ہے۔ دنیا اور آج بدل سکتی ہے، لیکن جگہ کو نہیں بدل سکتی نا، کہ جگہ کہاں پر حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے، اور کہاں پر یزید بیٹھے ہیں، اور کہاں پر عبید اللہ بن زیاد ہے۔ یہ ظالم اور جابر یہ گورنر یہ اپنے آپ میں اس ہڑدھرمی پر اٹک گیا۔ کہا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 3 آپشن دیا، کہا یا تو مجھے یزید کے پاس جانے دو، کہا میں یہ بھی اجازت نہیں، کہا یا مجھے کسی سرحد پر جانے دو، میں جا کر وہاں اللہ رب العالمین کے راہ میں جہاد کرتے کرتے میں اپنی زندگی گزار دوں گا، اور کہا اگر یہ دونوں نہیں مانتے ہو تو مجھے واپس مدینہ جانے دو، کہا میں مدینہ بھی واپس نہیں جانے دوں۔ جنگ چھڑ گئی وہ کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول کو بڑے دردناک انداز کے اندر یہ اس ناپاک قسم کا شرپسند لیڈر اس نے شہید کر دیا۔ اور یہ آج جو رونا روتے ہیں، جو آج یہ ماتم کرتے ہیں، یہ ماتم کرنے والے اپنے اوپر واویلا نہ کریں یا اپنے اوپر یہ شکوہ شکایت کریں، یہ قیامت کی صبح تک کرتے رہیں گے۔ یہ ان کا ماتم یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر، جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ظاہر سی بات ہے دنیا کے اندر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ نواسہ رسول میرے دونوں پھول ہیں، جو ان سے محبت کرتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور میں اس منبر پر ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں یہ انشاءاللہ الحمدللہ دنیا کا کوئی مسلمان حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سے انکار نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہاں دوسرا پہلو ایک اور ہے، اہل کتاب کا نام لے کر یہی روافض، یہی شیعہ اہل کتاب کا نام لے کر، اہل بیت کا نام لے کر کہ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ کیا اہل بیت میں ایک بھائی دوسرے بھائی میں اہل بیت میں شامل نہیں ہوگا؟ آپ دنیا کے تمام علاقوں میں جا کر روافض سے پوچھو، حضرت حسن کی سیرت بیان کرو، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان کرو۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انہی دونوں پھولوں کے لیے پورے کا جملہ بھی استعمال کیا
जिगर का जुमला भी इस्तेमाल किया और सैयदा शबाब अहल जन्नत का जुमला भी इस्तेमाल किया। वो जन्नत के नौजवानों के सरदार होंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत को अता करेगा, कुर्बानी के साथ अता करेगा। हमारी कुर्बानी चाहिए। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। और दोनों नवासे रसूल हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला छोटे से थे, नबी अलैहिस्सलाम ने उठाया, गोद में उठाकर कहा ये मेरा फूल, ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटा। ये एक वक्त ऐसा आएगा मेरी उम्मत के अंदर हल्फसार लड़ाई झगड़ा पैदा होगा और मेरा ये बेटा उन दोनों के दरमियान ये सुलह कराएगा। और हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला ने वही मामला किया। हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला बड़े हैं, मालूम है, अगर न मालूम हो तो मालूम। हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला बड़े हैं और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला बहुत छोटे हैं। हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला ने हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने कहा चलो अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला की बैत कबूल करते, बैत कबूल करते, हम उनको अपना अमीर मानते हैं। हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला आए, दोनों भाई साथ में, दोनों भाई साथ में आए। आप तमाम तारीख की किताब उठा कर देते कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला की बैत को कबूल ही किए, बल्कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला का बनाया हुआ मिंबर, इस मिंबर पर दोनों भाइयों ने हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला को लाकर बैठाया, कहा बैठे, आप हमारे अमीर हैं और आज से हमने आपकी अमीरियत पर हमने बैत कबूल किया है। ये हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला और फिर हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला के हवाले से ये नबी अलैहिस्सलाम ने बताया था। और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर अल्लाह के नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर जिस तरीके से ये हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला, अब इनको मालूम नहीं, ये रवाफिज बड़े दिमाग से खेलते हैं। अगर हम में से अगर किसी को इल्म होगा तो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के साथ मालूम है कितने लोग थे, मालूम है कितने लोग थे, बेशुमार लोग थे, लेकिन गिनाया जाता है 72 शहीदों का नाम गिनाया जाता है। और 72 शहीदों में से जो नक्शा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र का है, दाएं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला, बाएं उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला, वही नक्शा इराक के अंदर नवाब रसूल का भी है। लेकिन दुनिया वाले नाम क्या लेते हैं, मासूम अली असगर, मासूम अली अकबर। ऐसा खेल दुनिया वालों के सामने खेला कि उमर रज़ी अल्लाह तआला, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला दोनों को गालियां भी देते हैं। और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला, हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला, इन तीनों लोगों के दोनों बेटों का नाम उमर और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला, इन तीनों लोगों के बेटे का नाम हजरत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला की जिंदगी में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने कोई शादी नहीं की, लेकिन उनके बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने और शादियां की और शादियां की। जब बेटा पैदा हुआ, पहला बेटा नाम रखा मोहम्मद, उसके बाद बेटा पैदा हुआ नाम रखा अबू बकर, उसके बाद बेटा पैदा हुआ नाम रखा उमर। अब उनसे पूछो कि अगर नौजुबिल्लाह तुम हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला, बातें बहुत हो सकती है, बेशुमार 2-3 इल्जामात हैं, उन इल्जामात का भी खत्म हो सकता है, लेकिन वक्त नहीं है। जो इल्जाम लगाया जाता है हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला के हवाले से, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के ऊपर कि इन लोगों ने हजरत फातिमा को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत का हिस्सा नहीं दिया। नऊजुबिल्लाह, पहले खलीफा कौन है? पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक है, दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक है, तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला, चौथे खलीफा तो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला के शौहर कौन है? नऊजुबिल्लाह, या हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला का मोहब्बत करते थे। शायद कि दुनिया के अंदर कोई शौहर ऐसी मोहब्बत जो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला किया करते थे। ये मोहब्बत की मिसाल है, ये मोहब्बत की नज़ीर है कि अल्लाह ने इजाजत दी थी कि दूसरी शादी भी कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, लेकिन हजरत फातिमा की मोहब्बत में हजरत फातिमा की जिंदगी में अगर दूसरी शादी नहीं की थी, नऊजुबिल्लाह, क्या वो हजरत फातिमा का हिस्सा ले सकते थे? हजरत फातिमा को वो गजब कर सकते थे? ये तमाम इल्जामात देकर अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला, अमीरुल मोमिनीन सानी उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला और अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला, जो नवासे रसूल से मोहब्बत का दावा करे और उन नवासे रसूल की नानी को न माने, वो कैसा नवासे रसूल से मोहब्बत आना हो सकता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम लोगों को सबसे ज्यादा अल्लाह ताला इस माह मुहर्रम
کہ اس کی اہمیت اور اس کی عظمت کو سمجھتے ہوئے اس قیمتی وقت میں اللہ رب العالمین نے اس غنیمت وقت کو جانتے ہوئے اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین تمام مومنوں کو بالخصوص عاشورہ کے دونوں روزوں کو رکھنے کے اللہ نے توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دنیا کی جاہلیت اور دنیا کے روافضوں سے اور دنیا کے روافضوں کے نقش قدم پر چلنے والے, سینہ کو پیٹنے والے, سینہ کو چاک کرنے والے, سینہ کو چاک کرنے والے, سینہ کو پیٹنے والے دونوں برابر ہیں. کچھ لوگ ہیں سینہ کو صرف پیٹتے ہیں, کچھ لوگ ہیں صرف چاک کرتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس منا من لطم الحدود وشق الجیوب ودعا الى الجاہلیہ. وہ ہم میں سے نہیں ہے جو مصیبت میں تکلیف میں اپنے سینے کو اپنے پیشانی کو پیٹے تھپے مارے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور ہم میں سے اپنے آپ میں شیعوں کے علاوہ ایک اور سوال اعظم ہے جو اپنے سینے کو بہت پیٹتا ہے, وہ تعزیہ بناتا ہے. وہ کیا سے کیا کرتا ہے؟ تعزیہ دیکھنا بھی گناہ ہے, تعزیہ کے اندر شربت پینا بھی گناہ ہے, تعزیہ کی سبیلت پینا بھی گناہ ہے, ان کے میلوں میں جانا بھی گناہ ہے. غور سے سن لینا, غور سے سن لینا. وہ جانا بھی گناہ ہے, جہاں گناہ ہو رہا ہے اس گناہ کو دیکھنا بھی گناہ ہے. ہاں اللہ کی آپ کسی کام کی جا رہے ہیں اور آپ کی نگاہ پڑ گئی, اس کا کوئی معافرہ نہیں ہے. لیکن قصدن آپ یہاں سے رکشہ کر کے جا رہے ہو, آپ ڈبے کی طرف جا رہے ہو, آپ ایک نمبر پہ جا رہے ہو, آپ کہیں بھی جا رہے ہو, دیکھنے جانا بھی. میری ماں اور بہن تم بھی غور سے سنو, تمہارے اندر یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے. چلو دیکھتے ہیں. ہاں دیکھنا بھی گناہ ہے, گناہ کرنا ہے, دیکھنا بھی گناہ. کیوں؟ کیونکہ وہ اصحاب رسول اللہ کا مذاق لایا جاتا ہے اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا نام لے کر ان کو گالیاں دی جاتی ہیں. ان کی زندگی کے اندر یہ جملہ ہے کہ کچھ صحابہ کرام نوز کا مرتد ہو گئے, جبکہ ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ ہے نبی علیہ السلام کے جتنے صحابہ آپ کی زندگی میں آپ پر ایمان لائے, آپ کی زندگی میں ان کی وفات ہوئی, تو تمام کے تمام صحابہ پر عمر اٹھانے والا اس پر اللہ کی لعنت ہو, دین والوں کی لعنت ہو. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد الکریم ملک الرحیم.